اسٹریٹجیز ٹو مینٹین ڈسپلن. ہم ان ڈسپلن اسٹریٹجیز کی بات کر رہے ہیں جن کو بروئے کار لا کر ہم ایک بہتر کلاس روم مینجمنٹ پلان کو تشکیل دے سکتے ہیں. ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی بات کی ہے. ایک بہت اہم کام جو ٹیچر کلاس میں کرتی ہے وہ کالنگ دا رول ہوتا ہے. کالنگ دا رول سے مراد اٹینڈنس ہے کہ آپ کلاس میں جب اٹینڈنس لیتے ہیں تو اس میں ٹیچر کا خاصا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے کیونکہ جب 50 یا 55 اسٹوڈنٹس سے زیادہ کی بڑی کلاس ہوگی تو وہاں اٹینڈنس لینے میں کافی وقت درکار ہے. خاص طور پر اگر کلاس پیریڈ جو ہے وہ ہے ہی 35 یا 40 منٹ کا تو اس میں آپ کے 5 سے 10 منٹ بڑے آرام سے اٹینڈنس لینے میں گزر جاتے ہیں. اور اس سے جو آپ کا ایک پلان آپ نے بنایا ہوتا ہے، جو آپ نے ایکڈیمک آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہوتے ہیں، وہ جو ہیں کمپرومائز ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر تو لارج کلاس ہے اور اس کے سب سیکشنز نہیں بن سکتے تو پھر اٹینڈنس جو ہے دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف یور ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ان دا کلاس روم. وہ آپ کو بہرحال لینا ہے. تو اس میں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیر از اے سائن ان شیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک شیٹ آف پیپر لیں اور آپ اسٹوڈنٹس کو کہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک اپنا نمبر لکھ کے اپنا نام جو ہے اس پر سائن کر دے. جب آخری اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سائن کر کر آپ کو لا کر دے شیٹ تو اس کے نیچے آپ ایک نشان ڈال دیں پین سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس میں موجود ہیں. ہر وہ اسٹوڈنٹ جو بعد میں آئے گا وہ اس لائن کے نیچے جو ہے وہ سائن کرے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیٹ کمرز ہیں. تو آپ جو ہیں اپنے لیسن کا آغاز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے نام جو ہیں وہ شیٹ پہ لکھ دیتے ہیں. اس سے آپ کا بہت وقت بچ جاتا ہے. اگر وہ 10 منٹ جو آپ کے اٹینڈنس لینے میں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، وہ اگر اس طرح آپ اٹینڈنس لے لیں تو وہ 10 منٹ جو ہیں وہ آپ لیسن پلان پڑھانے میں لگا سکتے ہیں. اس طرح آپ کا جو لیسن ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتا. تو یو ہیو ٹو فائنڈ سرٹن اسٹریٹجیز ٹو سالو دیز ایشوز. اور خاص طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اٹینڈنس لی جا رہی ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی اٹینشن جو ہے وہ بہت ڈائیورٹڈ ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف اپنے نام کا انتظار کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا نام تو آخر میں آنا ہے. ان کا نام اگر 5 منٹ کے بعد آئے گا تو وہ پہلے 5 منٹ میں باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے یا کوئی اور ایسا بیہیویئر ڈسپلے کر سکتے ہیں جس سے جو کلاس روم پروسیڈنگز ہیں وہ افیکٹ ہو جاتی ہیں. تو کلاس روم اٹینڈنس جو ہے یہ ہے تو بہت کروشل، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر طریقے سے بھی ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ اٹینڈنس لینے کا ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے دیٹ یو ڈیولپ نیم کارڈز آف آل دا اسٹوڈنٹس پریزنٹ ان دا کلاس روم. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے کہا جائے کہ جب وہ کلاس میں آئیں تو یہ نیم ٹیگز جو ہیں ان کو ڈسپلے کریں. ان نیم کارڈ سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ کون سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس میں موجود ہیں. اس کے علاوہ جب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس سے چلے جاتے ہیں یا آپ کا کلاس پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو آپ یہ نیم ٹیگز ان سے لے لیں. اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنے جو اسٹوڈنٹس ہیں کلاس میں موجود ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب دوسری کلاس کا آغاز ہو جائے، every subsequent class that follows after the one that you have taken, so what you can do is that as students enter the classroom they can take these name cards from you. تو یہ بھی ایک اٹینڈنس لینے کا طریقہ ہے اور اس میں آپ وہ 5 یا 10 منٹ جو ہیں وہ کلاس روم میں آپ کے ضائع نہیں ہوتے. So these are different strategies that you can do to have a good attendance record as well as you can go on teaching your lesson without compromising the time. اس کے علاوہ you need to plan a seating, you need to have a seating plan for your students. بہتر یہ ہے کہ آپ ایک سیٹنگ چارٹ تشکیل دیں اور make students sit in particular places. اس میں آپ کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹس آ کر ایک جگہ کے اوپر ہی بیٹھیں گے تو آپ کے لیے ان کے نام یاد کرنا جو ہے آسان ہو جائیں گے. سو ہیو اے سیٹنگ پلان جس میں فار ایگزامپل 1 یا 2 مہینے کے لیے اسٹوڈنٹس ایک ہی جگہ پر بیٹھتے ہیں. اس میں ایک تو ان کو ریفر کرنا آسان ہو جاتا ہے، دوسرا ان کے نام یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور نام یاد کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ نام یاد کرنے سے یو گیٹ بیٹر کنیکٹڈ ود دا اسٹوڈنٹس.
So this is also an important strategy to use in the classroom, because you know that at which corner of the classroom what group of students are sitting, and you can also judge their behavior patterns by making them sit in a particular social group. Not only that, you can make them sit in particular areas so that you can remember their names.